میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آج ایک ایسا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں، ایسا انیشیٹو جو کہ ایک یادگار قسم کا انیشیٹو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آتے ہی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو فوکس رکھا، اور یہی انسٹرکشن تھی عمران خان صاحب کی، اور اسی کو لے کے پرویز خٹک صاحب آگے بڑھے اور ان دونوں ڈپارٹمنٹ میں دو رس اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ہیلتھ کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اوپر لوگوں کا جو کھویا ہوا اعتماد تھا وہ بحال ہو گیا، اور لوگ اب پریفر کرتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں آ جانا، ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں جانا۔ ہم کافی عرصے سے اس پہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ جو ہمارے ہائر ایجوکیشن میں پروفیسرز، لیکچر صاحبان ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ بیکاز دے آر دا کریم، اور استاد جو ہے اس کا جو ایک کھویا ہوا مقام تھا اس ملک کے اندر بیکاز آف نیگلیجنس آف دا پاسٹ گورنمنٹس، ہم اس کو بحال کرنا چاہتے تھے کہ استاد کی رسپیکٹ ہو۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر وہ رسپیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، جبکہ ماضی میں آج سے 20-30 سال پہلے اس قسم کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا تعلیمی اداروں کے اندر۔ تو جب ہم اپنے استاد کو رسپیکٹ دیں گے تو یقیناً اسٹوڈنٹ بھی رسپیکٹ دیں گے، اور یقیناً وہ غم روزگار سے ان کو فراغت ملے گی، اور ان کی جو فل اٹینشن ہے they will divert it towards the studies in the respective colleges۔ ہمارے ٹیچر کمیونٹی کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ جیسے یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز جو ہیں 21 گریڈ تک جاتے ہیں، تو ہمیں کیوں اس سے ڈپرائیو رکھا گیا ہے؟ سو اس میں ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی، بہت زیادہ ڈیلیبریشنز ہوئی، پروفیسرز، لیکچرز کے ڈفرینٹ گروپ سے بھی ہماری میٹنگز چلتی رہیں، اور الٹیمیٹلی ہم نے ایک سمری وزیر اعلیٰ صاحب سے منظور کروا لی۔ یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی محکمے کے اندر 21 گریڈ تک پہنچنا ناممکن سی بات ہے۔ دس ول بی دا اونلی ڈپارٹمنٹ، دا ہائر ایجوکیشن آف کے پی، جو کہ باقی پاکستان میں کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گا، صرف ان کے پی میں یہ فارمولہ جو ہے آپ کو آج ہم پیش کر رہے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروفیسرز جو ہیں کالجز، چونکہ یونیورسٹی میں جو پروفیسرز ہوتے ہیں 21 گریڈ میں، 20 گریڈ میں، وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے اورک کے آفسز کھولے، آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، بیکاز وی تھنک کہ یونیورسٹیوں کا کام صرف ایگزام لینا نہیں ہے۔ کیوں ہم پیچھے ہیں؟ رینکنگ میں پیچھے ہیں، اور چیزوں میں پیچھے ہیں، اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا کام ہی نہیں ہوتا۔ سو فرسٹ وی ہیو اسٹارٹڈ دس ان یونیورسٹیز کہ ان کو ریسرچ کریں، اور پھر لائک وائز ہم نے بی ایس کی طرف ہم نے سوئچ اوور کیا۔ یہ ایچ ای سی کی آپ کو یاد ہوگا کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بائی 2018 پورے پاکستان میں جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کو ختم کرے اور بی ایس کو لے کے آئے، کیونکہ بی ایس میں ریسرچ ہے، بی ایس انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگری ہے، اور اسی کو کالجوں میں بھی لایا جائے۔ پنجاب اور باقی صوبے ہم سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ میرے خیال میں پنجاب میں 8-10 کالجز میں شاید شروع ہوا، وہ بھی شاید ناکام ہو گیا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل میں جیسے اور فیلڈز میں لیڈ لی، ہم نے یہاں بھی لیڈ لی ہے، اور ہم نے پہلے 36 کالجوں کے اندر بی ایس شروع کیا، اور اس میں سارے اس کی معاملات کو دیکھ کے جہاں خرابیاں تھیں ان کو ٹھیک کر کے اب اس سال کی اے ڈی پی کے مطابق ہم نے 100 کالجوں کے اندر بی ایس پروگرام سٹارٹ کر دیا ہے، اور بائی نیکسٹ ایئر یہ 100% پہ ہم چلے جائیں گے۔ 100% کالجوں میں ہمارا بی ایس پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا۔
اب بی ایس پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی 100 کالجوں میں ہے تو 100 منی یونیورسٹیز ہم نے بنا دی. یہ پورے صوبے میں 100 منی یونیورسٹیز ہم نے بنا دی بسائڈ ادر 9-10 یونیورسٹیز جو ہم نے اپنے دور میں صوبے کو دی ہیں. تو اس میں 5 ٹیئر فارمولے کی طرف آتا ہوں. باقی ہم نے آپ کو رائٹ اپ بھی دیا ہے. اس میں ہائر ایجوکیشن کی ساری اچیومنٹ موجود ہے. جو ہم نے ریفارمز کیے وہ آپ وہاں سے لے لیں گے. اگر میں یہاں سے ان کو بیان کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن آپ کو ٹرو پکچر جو ہے ہائر ایجوکیشن کی آپ کے سامنے اس جو تقسیم ہو گیا اس میں آپ کو مل جائے گی رائٹ اپ میں سے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک تاریخی پیکج کی وزیر اعلیٰ صاحب سے منظوری لی, جس میں 1069.5 ملین روپیز یعنی 1 ارب سے ابو سالانہ خرچ آئے گا اس ایک انیشیٹو کے اوپر, اور اس سے صوبے کے کالجوں کے اساتذہ مستفید ہوں گے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 5 ٹیئر فارمولے کی منظوری ہوئی, جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کالج ٹیچرز کو گریڈ 21 تک پروموشن دی جائے گی. اور اسی طرح اس فارمولے کے تحت اور پوسٹیں بھی انکریز ہو گئیں, یعنی گریڈ 21 کی 37 پوسٹ ہمارے کالجوں میں ہوں گی, گریڈ 20 کی 178 پوسٹ کریٹ ہو گئیں, اور گریڈ 19 کی 520 پوسٹ, اور گریڈ 18 کی 487 پوسٹ جو ہے یہ ہمارے کالجوں میں کریٹ ہو جائیں گی. یہ پوسٹیں نئی کریٹ ہو جائیں گی. یہ نیو پوسٹ ہوگی جو پہلی ہے اس کے علاوہ. سو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ان کی گریس میں اضافہ ہوگا, ان کی پوزیشنز اپ گریڈ ہو جائیں گی, اور وہ جیسے جیسے ہاں اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے 21 گریڈ میں جانے کے لیے, تو وہ ہم نے یہاں بھی اس کو لاگو کیا ہے, تاکہ جب پروفیسرز 21 گریڈ, آپ کو پتہ ہے صوبے میں 21 گریڈ ہوتا ہے ٹوٹل, تو یہ اتنے زیادہ 21 گریڈز ہوں گے, تو پھر کوالیفیکیشن بھی یونیورسٹیز کے ایکویولنٹ ہونی چاہیے, پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے, ایم فل ہونے چاہیے, وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں کی ہے. اور 5 سال کی ہم نے اس میں چھوٹ بھی دی ہے, تاکہ موجودہ جو لاٹ چل رہی ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی یا ایم فل یا کوئی اس طرح کی چیزیں اگر نہیں ہیں اور وہ اس پہ آ جاتے ہیں, تو 5 سال اس کے اوپر پروموشن کرتے رہیں گے, لیکن اس 5 سال کے اندر باقی لوگ بھی اپنی کوالیفیکیشن کو انہینس کر لیں. اس کا پورے صوبے میں بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا ہے. اس سے پہلے بی ایس کو جو لوگ پڑھاتے تھے ان کو کوئی الگ سے ہم الاؤنس نہیں دیتے تھے. ابھی 5,000 روپے پر ٹیچر ہم نے پر منتھ یہ الاؤنس بھی مقرر کر دیا ہے بی ایس جو پڑھائیں گے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کے اوپر لانا پڑتا ہے. ایم فل الاؤنس ڈبل کرتے ہوئے یہ پہلے 2,500 ہم دیتے تھے جو ایم فل کرتا تھا, ابھی ہم آج سے 5,000 کر رہے ہیں, تاکہ ان کا جو بھی ایم فل کرے 5,000 ہم سے اضافی لے لیں. اور پی ایچ ڈی 12,500 روپے ہم نے ہر مہینے کر دیا کہ جو پی ایچ ڈی کرے گا کالجوں میں اس کو ہم یہ الاؤنس دیں گے. پرنسپل صاحبان کو اس سے پہلے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی تھی کالجوں میں, وہی جو اس کے گریڈ 20 کی تنخواہ ہے یا 19 میں ہوتے جو بھی. تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی کہ پرنسپل صبح سے شام تک کالج میں بیٹھا رہتا ہے. تو ہم نے 25,000 روپے ماہانہ الاؤنس پرنسپل کا بھی مقرر کر دیا ہے, تاکہ اس میں وہ زیادہ انٹرسٹ لے سکیں گے اس چیز میں. اس کے علاوہ ہارڈ ایریا الاؤنس جو ہے وہ ایک بنیادی تنخواہ کے برابر ہم نے پر منتھ کر دیا, کہ جو ہارڈ ایریاز ہیں, کوئی 26 کالجز ہیں ہمارے ہارڈ ایریاز میں کہ وہاں جانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا, تو ہم نے ان کی سیلری کو, بیسک سیلری کو ڈبل کر دیا ان کو, تاکہ لوگ خوشی سے ان ہارڈ ایریاز میں جا سکیں. اس سے کوئی 572 اساتذہ مستفید ہوں گے. تو یہ ہمارا 5 ٹیئر فارمولہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس گورنمنٹ کا بہت بڑا کارنامہ ہے
ابھی تک جو ہم نے اپنے ٹائم میں یونیورسٹیوں کے لیے کام کیا، ہم نے 10 نئی یونیورسٹیاں بنائی اس ٹائم کے اندر، اور جو اس میں سب سے یونیک 2 یونیورسٹیز ہیں ہماری. ون از ان نوشہرہ دا ٹیکنیکل یونیورسٹی، فرسٹ ایور یونیورسٹی ان پاکستان، یہ آج تک کہیں بھی نہیں بن سکی. اور دوسری ایک پاک آسٹریا تعاون سے پاک آسٹریا یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز، یہ ہری پور میں بن رہی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، اور یہاں سٹاف بھی ریکروٹ ہو رہا ہے، آسٹرین آتے ہیں اور وہ ریکروٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈوئل ڈگری پروگرام ہوگا. اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جس سے یہ یورپ نے ترقی کی ہے. وہاں کوئی منرلز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہی تعلیم ہے جو ہم لے آئے اپنے صوبے میں. اور انشاءاللہ آفٹر 5 ایئرس جب یہ اسٹوڈنٹس نکلیں گے وہاں سے، آپ دیکھیں گے کہ یہ میڈیکل انجینئرنگ کے جو بھی ایکوپمنٹس ہیں، جو دیگر میکاٹرونکس کی چیزیں اور چیزیں جو ہے، یہ ساری پاکستان کے اندر بننی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، جو آج تک نہیں بن پا رہی اس ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے. یونیورسٹیوں کو ہم نے 13.8 بلین کی جو ہے وہ ہم نے گرانٹ دی ہے اس 5 سالہ دور کے اندر. ہمارے پاس 500 ملین انڈاؤمنٹ فنڈ ہے کالجز کے لیے، جس سے ہم یہ والا نا ہاں اس میں بھی ریسرچ کے اسکالرشپس ہیں، یعنی کالجز میں جو بی ایس پروگرام ہے ہم ان کے لیے پیسے ہم نے رکھے ہیں تاکہ وہ اپنے کالجوں میں ریسرچ کریں. اور ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ انوویٹ اینڈ کمرشل، یعنی چیزوں کو ریسرچ کرو، نئی چیزیں انوویٹ کرو، پھر ان کو کمرشل کرو، اور اپنے کالج یونیورسٹی کے لیے پیسے ارن کرو تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ ہماری یونیورسٹیاں اور یہ ادارے کھڑے ہو سکیں اور ملک اور قوم کا بھی فائدہ ہو سکے. ہمارا ایک اور انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جس سے کہ ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کرتے ہیں، جس سے ہم ایم فل پی ایچ ڈیز اپنے لیکچر پروفیسرز کو اپنی طرف سے بھی کروا سکتے ہیں. اور ابھی چائنا ہماری ٹیم گئی، یہ تو اپریل اس سال سے شروع ہے ہمارا، یہ 21 ایم او یوز پہلے ہوئے، ابھی ہماری ٹیم گئی 10-11 ایم او یوز یہ اور کر آئے. اور ساتھ خوشی کی بات ہے کہ 183 پی ایچ ڈی اسکالرشپ یہ چائنا سے لے کے آ چکے ہیں. یہ کوئی 1500 ملین اس کے اوپر خرچ آئے گا، اور جس میں ہم نے بڑا تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، زیادہ جو ہے چائنیز جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اسی طرح سی پیک میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹ بھیجے چائنیز لینگویج کے لیے، وہ ایک بیچ ہمارا واپس بھی آ گیا ہے، اور اب یہ انشاءاللہ امپلائمنٹ کے لیے ہم سی پیک کے لیے ان کے لیے کوشش کریں گے. اور اس طرح صوبے میں ہم لینگویج لیبز بھی بنا رہے ہیں، ایبٹ آباد اور پشاور میں بن چکی ہے، باقی 3 زونوں میں اور بھی بن رہی ہیں. اور باقی رائٹ اپ آپ کو ہم نے دے دیا ہے کہ ہم نے جتنے کالجز بنائے، کوئی 60 کے قریب مرحلے میں ہم نے کالجز اپنے ٹائم میں بنائے ہیں، اتنے ہی اس سے زیادہ جو ہے وہ پائپ لائن میں ڈفرینٹ سٹیجز، جو کہ یہ بھی ماضی میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اور پھر ہم نے آن لائن ایڈمیشن کی، یہ بھی ایک ہمارا یونیک وہ تھا، ہمارا انیشیٹو تھا کہ داخلوں میں سفارشیں چلتی تھی. اس گورنمنٹ کالج پشاور میں پیسوں کے اوپر ایڈمیشن ہوا کرتے تھے، آج اللہ کے فضل سے پورے صوبے کے فار فلنگ ایریا میں بھی آن لائن ایڈمیشن ہوتی ہے. ہم نے جو ٹیچنگ اسسٹنٹس تھے ہمارے پاس، وہ ایک ایسا کاڈر تھا کہ جو ہائر ایجوکیشن میں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ پیورلی آن میرٹ تھے، ایٹا ٹیسٹ پاس کر کے آئے تھے، ان میں انٹرویو بھی 1 نمبر کا نہیں تھا. تو ہم نے ان کے لیے کوشش کی، اور کوئی 850 کے قریب ان کی تعداد ہے، میل فیمیل، ان کو بھی ہم نے ریگولرائز کیا. فاٹا کے ایڈ ہاک لیکچرز تھے، ان کو بھی ہم نے ریگولرائز کیا. ہم نے اور بے شمار سسٹم ایسے دیے، لائبریریز ہم نے قائم کی اپنی اکثر کالجز میں، اور اس کو بھی ایکسپینشن دے رہے ہیں. جی ہاں، گھروں تک وہ اپنے موبائل پہ بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ ایسی چیزیں کہ جو اسی دور میں ہوئی ہیں، آپ کو اس سے پہلے کسی دور میں اس طرح کی چیزیں. اور اب جب یہ رائٹ اپ پڑھیں گے، آپ سب کے پاس اگر پہنچ گیا نہیں پہنچا تو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے آپ ضرور لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ڈپارٹمنٹ نے اتنے عرصے میں کیا کیا کام کیے ہیں. اور چونکہ اب ہمارا اینڈ ہے تو اس کی طرف ہم نے جاتے ہوئے ضروری سمجھا کہ ہم اپنے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ہمارے بھائی ہیں
یہ تعریف بھی کرتے ہیں, یہ تنقید بھی کرتے ہیں, یہ ان کا حق ہے, اور ان کی معلومات کے اضافے کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہم ان کے سامنے رکھ دیں. لیکن یہاں بیان اس لیے نہیں کیا کہ وہ چیزیں اوپر آ جاتی. آج ہم اوپر لانا چاہتے ہیں 5 ٹیئر فارمولا کو, کہ یہ ایک بہت بڑی پروفیسر کی رسپیکٹ ہوئی ہے, عزت ہوئی ہے, وقار بڑھا ہے, اور اس سے اتنے الاؤنسز ان کے بڑھ گئے, اتنی سیٹیں انکریز ہو گئی ہیں. مجھے امید ہے, میں اپنی پروفیسر, ٹیچرز, لیکچرز کمیونٹی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے اگر آپ کی خاطر 1 بلین اضافی منظور کر لیا آپ کی پوزیشنز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, آپ کے الاؤنسز کے لیے, تو مجھے یقین ہے کہ جو بچے آپ کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے بچے سمجھیں گے. یہ ہماری قوم کے بچے ہیں. انہی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ سارا کچھ ہم انہی اسٹوڈنٹس کی خاطر کر رہے ہیں, تاکہ اس کا جو الٹیمیٹ فائدہ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملے. اگر ان گریڈز کے لیے لوگ اپنی اسٹڈی کو بڑھائیں گے, ایم فل کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے, تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ ہمارا اسٹوڈنٹ ہوگا جو کالجوں میں پڑھ رہا ہے. تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر